حکومت بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے. جو تحریک لبیک پاکستان کا مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے تو حکومت طاقت کے ذریعے اس کو ایک بار پھر روکنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح ماضی کی حکومتوں نے کیا، پی ٹی آئی یا پھر اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت نے. تو اس وقت پی ڈی ایم کی اقلیت جماعتوں کی اکٹھی حکومت ہے، لیکن وہ وہی غلطی ماضی کی طرح کر رہی ہیں کیونکہ تحریک لبیک کا پاکستان کا مارچ بڑی تعداد میں عوام لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو اس وقت گجرات سے مارچ نکل چکا ہے اور جہلم کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جہلم پل پر حکومت نے کافی کنٹینر بڑی تعداد میں کھڑے کر دیے لوگوں کے ضبط کر کے جو اپنا مال یا پھر غریب لوگ تھے. تو دوسری جانب نفری بھی وہاں پر کافی پہنچاتی کی ہے. تو ہم بات کریں گے اے سی والے سے یا پھر کیا اپڈیٹس ہیں، تو کیا حکومت روک پائے گی یا نہیں روک پائے گی، یا پھر کیا مزید خون ریزی کی طرف جا رہی ہے حکومت، یا پھر تحریک لبیک کیا اقدامات کرے گی. تو بات کریں گے. ہمارے ساتھ شام بھائی بھی موجود ہیں، یہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. تو کمران بھائی بھی بڑے ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر یا پھر گراؤنڈ پر. تو بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شام بھائی کیسے؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی یہ حکومت یا پھر تحریک لبیک ہمارے دونوں فریق مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے ہٹنے کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر حکومت کو کچھ کرنا ہوگا. پیچھے ہٹنے کی بات ہے تو میں نے جہاں تک پروگرام کیے نوجوانوں میں نے جو جذبہ دیکھا ہے، تحریک لبیک پاکستان تو پیچھے ہٹنے سے رہ گئی، وہ تو نہیں ہٹے گی. جہاں تک آپ نے بات کی پی ڈی ایم کی جماعت، اس کے بعد جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ آزمائے گی. اب بات یہ کہ امتحان ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں کا، جو کہ دل میں ایمان کا جذبہ رکھ کر آج کوئی تقریباً 1 مہینے سے سڑکوں پر موجود ہے. اس ایمان کے لیے وہ اپنے لیڈر کا ساتھ دے رہے ہیں. جو 3 باتیں تھیں جو سب سے زیادہ میں نے سوالات کیے، وہ ایک تو مہنگائی کی جو صورتحال غریب عوام کے لیے نکلے، دوسرا مدعا وہ عافیہ صدیقی، تیسرا وہ ناموس رسالت پر. اب ایسے ایمان کے لیے اگر کوئی نوجوان باہر آ رہا ہے وہ تو نہیں روک پائے گا. اور دوسری بات پی ڈی ایم ان کو روک پائے گی. پی ڈی ایم ان کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس نے جو ہتھ کنڈے جو اس سے پہلے استعمال کیے اور انہیں روکنے کے لیے کل سے بھرپور ان نے تیاری کر لی ہے. تو لیکن رکے گی نہیں تحریک لبیک پاکستان آخری دم تک. ان کا لیڈر کیونکہ پہلے بھی جیلوں میں جا چکا ہے، مزید بھی جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ان کو روک سکے گی. ہاں جیلیں بھر دے گی اور روک نہیں سکے گی. جی کمران بھائی، شام بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت روک نہیں پائے گی، لیکن حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. ایسے کیا تحریک لبیک پاکستان کے ناجائز مطالبات ہیں جو حکومت ماننے کے بجائے ان ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے یا پھر روکنے کی پوری کوشش کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمر بھائی، سب سے پہلے تو تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تحریک لبیک حکومت کو کہہ رہی ہے سب سے پہلے ناموس رسالت پہ بات کرنی ہے، اور ناموس رسالت میں ایک آپ نے وہ بنانا ہے، ایک الگ ادارہ بنائیں جو صرف گستاخی کے معاملات کو دیکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہے کہ عافیہ صدیقی کے لیے ایک وفد آپ روانہ کریں اور اس کے معاملے پہ آپ معاملات کو آگے چلائیں. اور تیسری بات جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے علاوہ مہنگائی میں کمی، جو غریب عوام کو ریلیف دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا یہ جو مطالبہ وہ عوام کے کہنے پر شامل کیا گیا وہ یہ کہ آپ سوشل میڈیا پر ایک اپنی جمہوری جماعت کی جو سوشل میڈیا پر پابندی لگی ہوئی ہے، آپ اس پابندی کو ختم کریں. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسے مطالبات تو ہیں نہیں ہے کہ جن پر آپ کسی کو روکا جائے. اب حکومت روکنا چاہ رہی ہے، حکومت خون ریزی کرنا چاہ رہی ہے. حکومت کو یہ خون ریزی کی طرف نہیں جانا چاہیے، حکومت کو غلط معاملات کی طرف نہیں جانا چاہیے. جبکہ تحریک لبیک کے جو رکن شورا ہیں اور سیکیورٹی انچارج اس وقت اس مارچ کے حوالے سے سیکیورٹی کی جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ مفتی وزیر خان صاحب ہیں. مفتی وزیر خان صاحب جو امیر ہیں بلوچستان کے بھی اور شورا کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے کہا اگر حکومت ہمیں روکنا چاہے گی تو ہم بھی اپنے پھر راستے کھلوانا جانتے ہیں. تو تحریک لبیک جو ہے، تحریک لبیک سخت اقدامات کر سکتی ہے حکومت سے زیادہ. تحریک لبیک ڈرتی نہیں ہے. تحریک لبیک کے پاس جو جذبہ ہے، خصوصاً جو گجرانوالہ میں ہم نے عوام دیکھی اور رات کو گجرات میں دیکھی، اگر حکومت آتی آگے تو اس کو چنے چبا کر چھوڑے گی تحریک لبیک. تو حکومت کو بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ عمران خان نے کی. آج اس کا حال آپ دیکھ لیں. یہ مقافات عمل بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مذہبی معاملات پر نکلتے ہیں، اور یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑے مخلصانہ طریقے سے نکلتے ہیں اور اپنی قیادت کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہیں. دیکھیں آج تک 6 سال ہو گئے، بڑی بڑی آفرز آئی ہیں، کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے. باقی آپ دیکھیں مذہبی سیاسی جماعتیں ایک دم اتحاد کر لیتی ہیں. یہ بڑے مخلص لوگ ہیں، ان کے ساتھ چھیڑنا اپنے جو تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ہوگا. اچھا، تحریک لبیک پاکستان کے امیر نے اپنے کارکنان یا پھر عوام کے مطالبے پر ایک اور بڑا مطالبہ شامل کیا ہے کہ سوشل میڈیا ہماری اگر آپ تصاویر یا پھر ہمارے بابا جی کی تصاویر نہیں دکھائی جا سکتی تو کسی کی بھی نہیں دکھائی جا سکتی. چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کی اگر دکھا سکتے ہیں آپ تو ہماری کیوں نہیں تصویر دکھا سکتے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پابندیاں نہیں ہٹاتے تو ہم مذاکرات کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے یا پھر دیگر مطالبات پر بھی نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. مطالبات کی بات ہے، وہ مطالبات کو پورا کرنے کے لیے جو حکومت ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ مطالبات کو پورا کر سکے، کیونکہ یہ خود کسی کے ہاتھوں میں ہے.
تو اب بات مطالبات کی ہے، یہ تو خود منوانے ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کو ہر فارم پر خود لڑنا ہوگا۔ حکومت کی دیوار تو یہ گرا سکتے ہیں، لیکن جو دیوار ابھی حکومت نے اپنے لیے کھڑی کی ہے، جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، حکومت خود بھی کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے، الیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح یہ فائٹ کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان، یہ کامیابی حاصل کر لے گی۔ تو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ سوشل میڈیا کی دیوار بھی پورے پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئی ہے، اس نے تحریک لبیک پاکستان کے سامنے کھڑی کی ہے، جو کہ گرانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تو کبھی نہیں گرنے والی، کیونکہ جیسے کام یہ کر رہی ہے اس وقت، یہ ناجائز کام نہیں ہے، جائز کام ہے۔ اسلامک مطالبات ہیں جو کہ غیر ملکی مغرب کے جو لوگ ہیں، مغرب کی جو گورنمنٹس، ان کو یہ اچھے نہیں لگتے کہ اسلام کی اویئرنیس ہو، نوجوانوں کا جذبہ دوبارہ سے بحال ہو، اور مسلمان دوبارہ سے پرانا جذبہ لے کر، ایمان کی طاقت لے کر واپس آئیں میدان میں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان دفن ہو جائیں۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو دوسری جانب حکومت خود بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت بڑی مشکل صورتحال حکومت کے لیے اپنی بھی ہے۔ اگر اس صورتحال میں اگر وہ ایک جماعت کو بڑی تعداد میں جس کے ساتھ عوام نکلی ہوئی ہے، تو اسے کے ساتھ اس طرح پنگا لینا یا پھر طاقت کے ساتھ روکنے کی کوشش کرنا، تو یہ ان کے لیے اپنے لیے ایک خطرہ، بڑا سا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو معاملات جو جائز مطالبات ہیں، ان کی کوئی ایسا ناجائز مطالبہ نہیں، وہ پورا کرنا چاہیے حکومت کو۔ تو کامران بھائی، آخر پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ دیکھیں، میں حکومت کے لیے اتنی سی بات کہوں گا جو احتشام بھائی نے کہی ہے کہ یہ صرف اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اور اسلام کو دبانے کے لیے کبھی بھی کفار نے جو ہے نا، خود بہت کم وہ سامنے آئے اپنے ٹاؤٹ بٹھائے رہے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ یہ غیر مسلموں کے ٹاؤٹ ہیں، یہ اغیار کے ٹاؤٹ ہیں، یہ یورپ کے مغرب کے ٹاؤٹ ہیں۔ تو ہم صرف ان کے لیے صرف میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا جو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ تو ہمیں ان سے گلا ہے کہ یہ ان کے ٹاؤٹ بن کر مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور مرزا انجینئر مرزا جو دین کا اس ٹائم لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو آزادی ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو دین کے خلاف ہے اس کو تو مکمل آزادی ہے، جو دین حق کی بات کرتا ہے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ سب یورپ کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اور اب ہم مسلمانوں کو حقیقی طور پہ آزادی تحریک لبیک دلوانے آ رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک دلوانے آ رہی ہے۔ تو تحریک لبیک کے ان کو مطالبات مان کر یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے، نہ کہ واشنگٹن میں ہوں گے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ واشنگٹن سے فیصلے آئے ہوئے کر رہے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، ہم نے بات کی، آپ بھی اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا واقعی تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات اتنے ناجائز ہیں کہ حکومت اس حد تک روکنے کے لیے اتر آئی ہے، یا پھر طاقت کے زور پر روکنے کی کوشش کرے گی، یا پھر آپ یہ بھی ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا واقعی حکومت روک پائے گی اس عوامی طاقت کو۔ تو اس سے پہلے تو ماضی میں دیکھا جائے تو کافی نقصان کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کا خونی، جانی، مالی ہر قسم کا نقصان کے باوجود بھی حکومتیں روکنے میں یا پھر ان کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اس پروگرام سے مزید اپڈیٹس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو اس چینل کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔